محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه في موضع آخر: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. خطبہ مسونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 22, 22 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 اور 89 تلاوت کی گئی ہے. پچھلی نشست میں جو موضوع تھا، قرآن کریم میں رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے جو احکام نازل کیے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے احکام جو ہماری زندگی میں نافذ کرنے کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں، اور اگر ہم ان کو نافذ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہم کامیاب ہیں، فلاح اور بہبودی کے مستحق ہیں. لیکن اگر وہ احکام ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے تو رب العالمین کے یہاں ہم نقصان خسارے کے لائق ہیں. جس میں سے پہلا حکم آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا، ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے خاطر آئے ہیں اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں. دنیا کی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کریں. اور آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اگر ہم دنیا کے اندر محض دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ناکامی اور خسارے کے مستحق ہیں. اور دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر زبان کا دعوے دار جو اپنے آپ کو صاحب ایمان اور صاحب اسلام کہتا ہے، اس کو اپنے دعوے کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ عملی اعتبار سے کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. کیونکہ ہر دعویٰ کرنے والا رب العالمین کے یہاں صداقت کا مستحق نہیں ہوتا. اگر دعویٰ بغیر ثبوت اور دلیل کے ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے. کیونکہ ایمان کے نام پر چند ایسے بھی ہیں جو لوگ زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن عمل سے اس کا ثبوت اور اس کی دلیل نہیں دے پاتے، تو اللہ کے یہاں وہ جھوٹے کہلاتے ہیں. اللہ نے اس بات کو اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. آج قرآن کریم کے احکامات میں سے اہم حکم جو کہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے کامیابی اور فلاح اور بہبودی کے لیے بہت ضروری ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، جس کا تعلق ہے ہدایت اور ضلالت. ہدایت اور ضلالت. سب سے پہلے ہدایت کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. ہدایت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے راستہ دکھانا. ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، اور یہ دونوں تعلق سے استعمال ہوتا ہے. الہدایت الی الضلال او الہدایت الی الایمان، یعنی گمراہی کا راستہ دکھایا جائے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے، صفت لگتی ہے ضلالت کی. اور اگر صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جائے، سیدھا راستہ دکھایا جائے، تو اس کے لیے ہدایت کے ساتھ صراط مستقیم کی صفت لگتی ہے، ایمان کی صفت لگتی ہے. اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ہدایت کے تعلق سے تفصیلی کلام بیان کیا ہے. اس لیے
ہم سب سے پہلے یہ جانیں، دنیا کے اندر انسان کو اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی اپنے دین کی اور اپنی معرفت کی اور دنیا کی ساری نعمتوں سے اسے نوازا، تو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا جو سب سے بڑا عطیہ ہے وہ اس کو نہیں ملا۔ ہدایت جو کہ صراط مستقیم اور اللہ کی معرفت کی ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا۔ یہ انعام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جس کسی کو اللہ نے اپنی معرفت کی اور صراط مستقیم کی ہدایت دی ہو، اسے اپنے آپ پہ فخر کرنے کا حق ہے، اس ناحیے سے کہ رب العالمین نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ اللہ کی اتنی ہی شکر گزاری کرے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا سورۃ الحجرات میں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم مسلم ہو گئے، یعنی اس طرح اظہار کرتے اسلام کا کہ یہ نبی پر احسان کر رہے، اسلام لا کر کے یہ نبی پر احسان کر رہے۔ اللہ نے کہا ان سے کہو بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ تم کو ایمان کی ہدایت۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کے ساتھ صفت لگی ہے ایمان کی، جس سے ہم ہدایت کا جو صحیح مفہوم ہے کہ سیدھا راستہ دکھانا اور سیدھے راستے کی طرف چلانا، وہ اخذ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، چاہے وہ راستہ ضلالت کا ہو یا وہ راستہ ایمان کا ہو، لیکن ہدایت کے ساتھ جو صفت لگتی ہے وہ صفت دونوں کے بیچ فرق پیدا کرتی ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد ضلالت کا راستہ ہے یا ہدایت سے مراد ایمان اور اسلام کا راستہ۔ یہاں اللہ نے کہا ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کا راستہ دیا، ایمان کی ہدایت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور جسے اللہ ایمان کی، اپنے معرفت کی ہدایت سے محروم کر دے، گرچہ اس کو دنیا کی حکومت ملے، دنیا کی بادشاہت ملے، دنیا میں رعب، دبدبہ اور غلبہ تسلط ملے، لیکن اللہ نے اگر اپنے سب سے بڑے فضل اور کرم سے اسے محفوظ کیا ہے، اپنی معرفت کی ہدایت نہیں دی ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، قارون کو اللہ نے بے انتہا دولت دی، جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر اس کا ذکر کیا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والی طاقتور جماعت تھی، خزانے کی چابیاں اٹھانے والی طاقتور جماعت تھی، اتنے خزانے اس کے پاس تھے کہ چابیاں اٹھانے والے جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی ہدایت نہیں دی، موسیٰ پر وہ ایمان نہیں لایا، رب العالمین کا کلمہ اس نے اپنے زبان سے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا فخسفنا به وبداره الارض، یہ سورۃ القصص میں آیت نمبر 80 میں اللہ نے بیان کیا، ہم نے اس کی دولت سمیت، اس کی جائیداد سمیت اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ قارون کو دنیا کی تاجوری، دنیا کی بادشاہت اور حکومت تو مل گئی، لیکن جو اصلی نعمت ہے رب العالمین کی حقیقی نعمت، حقیقی انعام، اس کی معرفت کی ہدایت، وہ میسر نہیں ہوئی، اس لیے وہ خسارے نقصان کا مستحق ٹھہرا۔ فرعون دیکھے، اسی کا ہی مقابل، اسی کا ہی ہم عصر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اللہ نے اس کو بھی بڑی حکومت دی، لیکن ایمان کی ہدایت سے محروم کیا، اور انجام بھی یہ بتایا کہ ہم نے فرعون اور اہل فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا، فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہم نے ان کو سمندر میں ڈبا دیا کیونکہ یہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں تھے بلکہ جھٹلانے والے تھے۔ ابو لہب دیکھیں، ابو جہل دیکھیں، ولید بن مغیرہ دیکھیں، عتبہ اور عتیبہ دیکھیں، یہ جتنے بھی سردار تھے، رئیس تھے اپنے زمانے کے، اللہ نے ان کو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں دی تھی، لیکن اپنی معرفت کی ہدایت نہیں ملی، اس لیے یہ خسارے اور نقصان کے مستحق ٹھہرے۔ ہم اپنے ذہن میں اللہ کے اس حکم کے تعلق سے یہ فکرہ بنائیں،
قرآن نے ہدایت پر جس قدر زور دیا ہے وہ اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ ہدایت یہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں ملی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے تعلق سے رب العالمین نے جس طریقے سے کرنے کو کہا ہے کریں، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 جو بھی پڑھی گئی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن کی باتیں جب اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ جن کتنی سرکش قوم ہے، جن جو ہے وہ کس قدر سرکش ہے، طاغی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورۃ الجن میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ان کی کیفیت بیان کی، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ لیکن جن میں بھی چند ایسے تھے جنہیں اللہ نے اپنے تعلق سے ہدایت دی تھی، وہ اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئے۔ جس وقت انہوں نے ہدایت کی باتیں سنی فوراً ایمان لے آئے اور کہا اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو نقصان اور خسارہ ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ جن میں چند ایسے تھے جو صاحب اسلام تھے، فرما بردار تھے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے تعلق سے ہدایت دے دی تھی، اس لیے وہ ہدایت یافتہ قرار دیے گئے۔ اور زیادہ تر ایسے تھے جو ظالم تھے، اللہ نے ان کو طاقت اور قوت تو دی تھی لیکن اپنے تعلق سے ہدایت نہیں دی، اس لیے اللہ نے انہیں ظالم کہا۔ تو یہاں ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ فکرہ بیٹھائیں، اللہ جسے اپنے تعلق سے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل کشادہ کرتا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے ہدایت کی باتیں کہی جائے گی، قرآن کی باتیں پیش کی جائے گی، اس کا سینہ قرآن کے تعلق سے کشادہ ہو جائے گا، فوراً ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا۔ اور آپ چند ایسے خال خال بندے پاتے ہوں گے جب ان کے سامنے آپ قرآن کی اور حدیث کی بات کریں تو وہ فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیں۔ زیادہ تر تعویل کرتے ہیں، تحریف اور تصحیف کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر ایسا عذر بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے، یعنی وہ فوراً قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اگر قرآن اور حدیث کی باتیں جو شخص فوراً قبول کر لیتا ہے جب اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ کشادہ کیا، اور یہ چند لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کرتا ہے، سارے لوگوں کو یہ توفیق نہیں میسر ہوتی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کو رب العالمین اپنے تعلق سے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے۔ فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے، بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذکر سے بالکل ہی تنگ ہے، یعنی ان کے دل کشادہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کا ذکر سنتے نہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل تنگ ہو جاتے ہیں، دل کشادہ نہیں ہوتے۔ ایسے دلوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ کھلی گمراہی کے شکار ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے کہا اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے سب سے بہتر حدیث نازل کی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے سب سے بہتر حدیث نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں حکم کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، حکم کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے مثل ہے، ایک دوسرے کے متساوی اور برابر ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب وہ آیتیں اہل ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے چمڑوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے چمڑوں پر جو بال ہیں ان بالوں کا اور ان رگوں کا کھڑا ہو جانا، یہ عربی اردو کے اندر محاورہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانا،
یعنی وہ کپ کپی کی کیفیت سے متصف رہتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس جن کے دلوں میں تنگی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے، اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آپ دیکھیں ابو طالب کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھتیجا بھی موجود تھا، لیکن اس کے برعکس اللہ نے ہدایت انہیں نہیں دی، ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکل سکا، جبکہ ساری چیزیں دنیاوی نعمت بھی موجود تھی، قوم کے رئیس تھے، سردار تھے، قوم والے ان کی اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ اور یہی ابو طالب کا رعب اور دبدبہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کے رعب دبدبے کی وجہ سے بچے بھی۔ قوم والوں نے سرکشی کی، طغیانیت کا راستہ اختیار کیا نبی کے خلاف، حتیٰ کہ نبی کے جان کے درپے ہوئے، لیکن ابو طالب کے رعب دبدبے کی وجہ سے وہ کام وہ نہیں کر سکے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ اس قدر اللہ نے سماج معاشرے کے اندر رعب دیا تھا اور عزت اور وقار عنایت کیا تھا، لیکن ہدایت جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے انہیں نہیں دی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نعمت سے وہ محروم رہے اور آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا سورہ قصص میں آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ نبی آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، آپ جسے چاہیں اللہ کا راستہ دکھائیں اور اس پر چلائیں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صرف راستہ دکھانا چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے دلوں میں قبولیت کے لیے مقام پیدا کرنا یہ ہماری طاقت اور قدرت ہے، دل کشادہ کرنا یہ ہماری قدرت ہے، یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے چچا سے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، آخر تک کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے کان ان کے منہ پہ بھی رکھے، قل یا عمی لا الہ الا اللہ احاج بک کلمۃ عند اللہ، صرف ایک کلمہ کہہ دیجئے، میرے کان میں ہی کہیے۔ یہ قوم کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بہکا رہے ہیں کہ ابو طالب کیا اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے، آبا و اجداد کی موت نہیں مرو گے، ان کے دین کو فراموش کر دو گے، یہ آپ کو بہکا رہے ہیں۔ اگر آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ان کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے تو میرے کان میں کہہ دیجیے۔ اتنی بھی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا یہ سب کو نہیں میسر ہوتی، یہ ہدایت سب کو نہیں ملتی، اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے اور جو لوگ اس کے لائق ہوتے ہیں رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ آج آپ اپنے سماج اور معاشرے کے حالات دیکھیں، ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، لیکن رب العالمین نے اپنے تعلق سے انہیں ہدایت نہیں دی ہے، وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی شرک اور کفر پر باقی ہیں۔ ہاں جب وہ صاحب اسلام نہیں تھے تو ان کے ساتھ کفر کا نام تھا، کفر کا ٹائٹل تھا اور وہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ان کا نام اسلامی ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا، لیکن ان کی صفت نہیں بدلی، ان کے کام نہیں بدلے، ان کے حرکات نہیں بدلے، جیسے وہ زمانے کفر میں کیا کرتے تھے زمانے اسلام میں آ کر کے بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے۔ ہدایت یہ سب کو نہیں ملتی، ہر زبان سے کہنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے تعلق سے صحیح معرفت حاصل کر لے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر کسی کا مقدر بھی نہیں ہے کہ رب العالمین اس کو یہ چیز دے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جس کے سینے میں چاہیں اللہ کے تعلق سے معرفت ڈال دے، یہ اختیار آپ کو نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ علام الغیوب جانتا ہے کہ حقیقت میں ہدایت یافتہ کون ہے، حقیقت میں سیدھی راہ پر کون ہے، یہ علام الغیوب جانتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بطور چیلنج دوسری جگہ کہا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی
جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی راہ دکھاتا ہے، یعنی وہ قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابو جہل اس امت کا فرعون کہلایا گیا، اس امت کا فرعون کہلایا گیا، اور ابو جہل کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے لعنتی اور بددعائیہ کلمات بھی نکالے۔ اللہ نے ابو جہل کے تعلق سے اشارتاً کنایتاً اپنے کلام مجید کے اندر بطور وعید اور سزا بہت سی آیتیں بھی نازل کی کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نبی کا، جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ نام تو نہیں لیا گیا لیکن بطور اشارہ، بطور کنایہ قرآن کے اندر ابو جہل کے عذاب اور اس کے وعید کے لیے بہت سی آیتیں بھی آئیں۔ بہرحال ابو جہل فاسقوں میں سے، فاجروں میں سے سب سے بڑا رئیس تھا، لیکن دیکھیں رب العالمین کا قانون، اللہ نے ان کے فرزند کو صاحب اسلام بنایا۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ صاحب اسلام بنے، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ ایمان لے آئے تھے۔ باپ سب سے بڑا کافر، لیکن بیٹا رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے صاحب اسلام بنا۔ ایسے ہی منافقین کا سردار مدینے کے اندر جو کہ سب سے بڑا رئیس تھا نفاق کا، جس کا خطاب ہی تھا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ باپ کے حق میں اللہ نے یہ مقدر کیا کہ وہ سب سے بڑا منافق کہلایا گیا، اور اللہ نے ان کی وعید، ان کے تعلق سے وعید اپنے کلام مجید کے اندر نازل کی کہ ان کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ ان کے تعلق سے ایک بار نہیں 70 بار بھی اگر آپ استغفار طلب کرتے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ایک بار ان کی مغفرت کا آپ سوال کریں، اگر 70 بار بھی آپ کر رہے ہیں تو بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، لیکن ان کے فرزند کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور وہ صاحب اسلام بنے۔ ان کے فرزند کا نام بھی عبداللہ تھا۔ لیکن ایسے ہی آپ دیکھیں نوح ہیں، نبی اکرم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے گھر میں رب العالمین نے جو ان کا فرزند رکھا وہ اسلام کی ہدایت سے محروم رہا، وہ اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا۔ ایسے ہی ان کی جو خاتون اور بیوی تھی وہ بھی اپنے شوہر پر اور اللہ کی بات پر ایمان نہیں لائی، جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اہل کفر کے لیے مثال ہے نوح اور لوط کی جو خاتون تھی، یعنی لوط کی جو بیوی تھی وہ بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اور نوح کی جو بیوی تھی وہ بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اہل ایمان کے لیے جو مثال ہے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ فرعون کتنا بڑا کافر اور اپنے آپ کو رب کہلانے والا، انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کوئی الہ نہیں جانتا، کوئی معبود نہیں جانتا، کوئی ہے تو میں ہی ہوں، یہی اس کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس کے گھر میں دیکھے اس کے ساتھ رہنے والی اس کی بیوی، اس کی خاتون، اللہ نے ان کو ہدایت سے سرشار کیا اور ہدایت یافتہ بنایا۔ ان کے تعلق سے اپنے کلام مجید کے اندر قدر و منزلت کی آیتیں نازل کی، ان کا مقام اور رتبہ بلند کیا۔ اہل ایمان کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی کی، کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہی پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو صاحب اسلام بنایا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، ہدایت یہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ نے جس کے لیے یہ ہدایت متعین کی ہے اسی کو ملتی ہے، ہر کس و ناکس کو یہ نہیں ملتی۔ اور یہ ایسا بھی قانون نہیں ہے کہ اگر باپ نیک ہے تو بیٹا بھی نیک ہے، اگر باپ برا ہے تو بیٹا بھی برا ہے، یہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ اللہ چاہے گا ہو نہ ہو باپ برا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں آزر یہ سب سے بڑے بت فروش، آزر جو تھا یہ سب سے بڑا بت فروش تھا، ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کہاں کہاں دنیا کے اندر بیچے جاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے فرزند کو اپنا خلیل بنایا، ان کا لقب ہی رکھا خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، ایسے ہی ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ تو اللہ نے ہدایت کے تعلق سے یہ سارے واقعات اپنے کلام مجید کے اندر نازل کیے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اور اس نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو پہچانتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، سجدے اس کے سامنے کرنے چاہیے، سوال اس سے کرنا چاہیے، حاجت روائی، مشکل کشائی، یہ سب میں ہمیں اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، تو ہم صرف رب العالمین ہی سے وہ سوال کریں اور اللہ ہی سے تمام تر مدد کا سوال کریں۔ اگر ہم رب العالمین کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا پھر بھی ہم اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں، تو ہم اللہ کے یہاں بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے ہدایت کے تعلق سے یہ بیان کیا جائے کہ انسان کو اتنی بڑی نعمت ملتی کیسے ہے۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ابھی چند واقعات سے، قرآن اور حدیث کی باتوں سے آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ جس کو ہدایت ملی ہے اس کے اوپر رب العالمین کا سب سے بڑا کرم ہے، کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اگر ہم کو ایمان کا راستہ دکھایا ہے، اسلام کا راستہ دکھایا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں ملتی، دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی، تو بھی ہم اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اہل جنت اپنے تعلق سے کہا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم جنت میں آئے کس وجہ سے آئے؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور آگے اہل جنت بیان بھی کرتے ہم اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے تعلق سے وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ ہم صاحب ہدایت بن جاتے، مگر یہ تو اللہ ہی کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں صاحب ہدایت بنا دیا۔ ہم نہیں بن سکتے تھے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو جنتی جنت میں کس وجہ سے گئے؟ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اس لیے وہ جنت میں گئے۔ اسی طرح انبیاء، جو بھی نبی بنا، جو بھی رسول بنا، انہوں نے اللہ کے تعلق سے کیا کہا؟ آپ دیکھیں سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر غالباً آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رسول بھی انسانوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو نبوت اور رسالت دی ہے۔ سارے بندوں کو اللہ نبوت اور رسالت نہیں دیتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، رسول اس کو ہی بناتا ہے۔ نبوت کا مستحق کون ہے، نبی اس کو ہی بناتا ہے۔ لیکن سارے بندے تو نبی نہیں بن سکتے، سارے بندے رسول نہیں بن سکتے۔ رسولوں نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم کو رسول بنایا، ہمیں اللہ نے چن لیا، اپنا پیغمبر بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور جو پیغام ہم اللہ کا پہنچا رہے ہیں اور اس پر آنے والی تکلیفوں پر صبر کر رہے ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہو رہی ہے دعوت کے کاموں میں، ان پریشانیوں پر ہم صبر کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ وقد ہدانا سبلنا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا اپنے طریقوں کی تو ہم نہ تو اللہ کا پیغام پہنچا سکتے تھے، نہ ہی آنے والی تکلیفوں پر صبر کر سکتے تھے۔ یعنی رسول اپنی منزلت، قدر و مقام کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت یافتہ کیا، اپنے راستوں کے تعلق سے ہدایت دی، تب ہم نے اللہ کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچایا، اور جو مصیبتیں آئیں پیغام پہنچانے میں، ان ساری مصیبتوں پر ہم نے صبر بھی کیا۔ نہیں تو ہماری کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اللہ کا پیغام اپنی طاقت سے پہنچا سکتے اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اہل جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی یہ بیان کریں گے کہ ہم ہدایت یافتہ نہیں تھے، اس لیے آج ہمارا شمار جہنمیوں میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں ہر طرح کی دولت سے نوازا ہو، لیکن اپنی معرفت کی ہدایت نہیں دی، اسلام کی ہدایت نہیں دی، ایمان کی ہدایت نہیں دی، تو ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جس کے واسطے سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جس کے بدل اور جس کے توسط سے ہم جنت تک پہنچ جائیں، کیونکہ اہل جہنم کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 21 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ میدان محشر میں جہاں رب العالمین عذاب دکھائے گا، وہاں دنیا کے اندر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کو رہنما رہبر مانتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے، رب العالمین ان کا مقابلہ کرائے گا۔ اس طرف ماننے والے ہوں گے اور اس طرف جن کو مانا جا رہا تھا وہ لوگ ہوں گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر مان رہے تھے وہ ان سے میدان محشر میں کہیں گے چلیے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت دلائیے، آپ نے دنیا کے اندر ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جنہیں دنیا کے اندر مانا گیا، جنہیں دنیا کے اندر صاحب اتباع سمجھا گیا، جواب کیا دیں گے؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہم دنیا میں ہر چیز دیے گئے لیکن ہدایت نہیں کی۔ اگر ہم ہدایت دیے گئے ہوتے لہدیناکم تو تم کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔
ہدایت تم کو بھی ملتی، لیکن جب تم نے ہم کو مانا، ہمارے نقشے پا پہ چلے، ہمارے پیچھے چلے، تو ہم تو ہدایت یافتہ ہے نہیں. ہم کو دنیا میں سب کچھ دیا گیا ماں سوا ہدایت کے، ہدایت نہیں ملی، اور تم ہمارے پیچھے چلے، جو کچھ ہم نے کیا ویسے ویسے تم نے بھی کیا. تو جب ہمارا ٹھکانہ بغیر ہدایت کے جہنم ہے تو تمہارا ٹھکانہ بھی بغیر ہدایت کے جہنم ہوگا. کیونکہ جو ہم کر کے آئے وہ تم کر کے آئے، اور ہم دنیا میں جو کر کے آئے ہیں ہدایت کے بغیر کر کے آئے. ہم کو ہدایت نہیں ملی اس لیے ہم جہنم میں جائیں گے، تو تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے. سواء علینا اجزعنا، چاہے اب جہنم میں ہم صبر کریں یا جزا فضا کریں، ما لنا من محیص، ہم جہنم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ملی ہے بغیر ہدایت کے، وہ نعمتیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں اپنے آپ کو داخل کر سکے، اس کے واسطے وہ جنت میں جا سکے. اگر ہدایت ملی ہے اور دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کو اللہ نے میسر کی. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. جسے اللہ اسلام کی ہدایت دے دے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور جسے رب العالمین اسلام کے تعلق سے گمراہ کر دے اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے. اور رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اس کے اسباب بیان کیے، وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ ہم یہ نعمت جو اللہ کی سب سے بڑی ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ وسیلہ جس کے ذریعے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ رب العالمین سے دعا کریں. ہدایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ وسیلہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں بالاخلاص، اللہم اجعلنا من المہتدین. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو نے ہدایت دی. اور یہ کلمات اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں یہ کلمات موجود ہیں، آیت نمبر 5 سے 7 تک. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کلمات اللہ نے اپنے کلام مجید کی پہلی صورت میں، جو کہ تمام صورتوں کی سردار ہے، سورۃ الفاتحہ، نازل کیے ہیں. اب انسان جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، یعنی خاصتاً یہ صورت نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، نماز کا اہتمام کرے گا تو رب العالمین اس کے واسطے سے اس کو ہدایت دے گا. اگر وہ یہ صورت ہی نہیں پڑھتا، یہ کلمات ہی زبان سے نہیں نکالتا، تو رب العالمین اسے ہدایت کیسے دے گا؟ اللہ الصمد وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ فلاں کو ہدایت دے، فلاں کو ہدایت دے. جو مانگے گا، جو حرص اور لالچ کا اظہار کرے گا ہدایت کے تعلق سے، جس کے سینوں میں تڑپ ہوگی، جس کے سینوں میں شوق اور امید ہوگی، رب العالمین اس کو دے گا. جس کو نہیں ہے، رب العالمین کو کیا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے سارے جہاں سے. یعنی ہم ہدایت یافتہ ہوں تو فائدہ ہمارا ہے، رب العالمین کا کیا فائدہ ہے؟ نتائج ثمرات اچھے ہمیں ملیں گے، جنت کے اندر نعمتیں ہم حاصل کریں گے، اور مستفید ہم ہوں گے، ان نعمتوں سے فائدہ استفادہ ہم کریں گے. اور رب العالمین جو شخص سوال نہیں کرتا اسے صاحب ہدایت نہیں بناتا. اب یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور صراط مستقیم اس کی تفسیر قرآن میں ہی موجود ہے. اس کو کہا جاتا ہے تفسیر الآیہ بالآیہ یا تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر، ایک آیت کی وضاحت قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے. ابھی اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہمیں ہدایت دے. تو صراط مستقیم کیا ہے اللہ دوسری آیت میں بیان کر رہا ہے. صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے یہ اللہ دوسری آیت میں بیان کر رہا ہے. اس کو تفسیر کی اصطلاح میں مفسرین کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر یا چند جملوں کی تفسیر حدیث رسول کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی وضاحت، ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کرتی ہے. تو اگر قرآن سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی وضاحت کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن ہی سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی گئی، ایک آیت کی وضاحت کی گئی ہے. صراط مستقیم کا مطلب اللہ بیان کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہمیں اللہ سے سوال کرنا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر چلنے والے تیرے انعام کے مستحق ہوئے ہیں. مثلا انبیاء ہیں،
صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، جو بھی نیک ہیں، قرآن اور حدیث کے موافق زندگی گزارنے والے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ نے انعام اور اکرام کی وضاحتیں اور شہادتیں نازل کی ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے کا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اگر ہم سوال نہیں کرتے تو رب العالمین ہمیں ہدایت یافتہ نہیں بنائے گا۔ یہ پہلا سبب ہے، پہلا ذریعہ ہے کہ ہم ہدایت کے تعلق سے اللہ سے سوال کریں۔ دوسرا سبب ہدایت پانے کا اور ہدایت حاصل کرنے کا، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، قرآن سے رشتہ استوار رکھیں، قرآن سے ہمارا تعلق جڑا رہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کہا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے ہدایت پانے کا۔ قرآن ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، طریقہ ہے ہدایت پانے کا۔ اگر انسان قرآن سے جڑا رہتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے سمجھ کے، قرآن کے اندر جو موجود ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا، یہ آیت پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی رمضان کے تعلق سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے رمضان کے مہینے میں وہ قرآن نازل کیا جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر کے قرآن کی شکل میں اپنا کلام نازل کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بہت سی جگہ اپنے کلام مجید کے اندر قرآن کو ہدایت کا ہدیٰ، جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نبی آپ کہہ دیں، تم لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی، یہ پہلی صفت ہے قرآن کی۔ اللہ نے قرآن کو موعظت کہا۔ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی بیماریوں کا علاج آیا، یہ دوسری صفت ہے قرآن کی۔ قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کا اور روحانی بیماریوں کا، قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کا اور روحانی بیماریوں کا۔ ایسے ہی وہ ہدن، قرآن مستقل طور پہ ہدایت بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن سے رشتہ استوار رکھتے ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا رہتا ہے، اور رشتہ جڑا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں صرف، بلکہ قرآن پڑھیں سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کرے، تب ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہا کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ قید کر دیا ھدی للمتقین، اللہ نے وہ کتاب نازل کی جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ صرف اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اہل تقوی کا مطلب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے اندر حرام چیزیں ہیں اس سے بچتے ہیں، اس کے اندر حرام جو چیزیں ہیں اس سے بچتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سامان ہے۔ سب کے لیے تو ہدایت بنا کر کے اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ سب کو نہیں ملتی ہدایت قرآن سے، بلکہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین کہا نا، متقین کا مطلب ہے حرام سے بچنے والے، پرہیز کرنے والے۔ ظاہر ہے جو قرآن کے اندر حرام ہے، غیبت حرام ہے، زنا حرام ہے، ایسے ہی بیع فروخت کے اندر سود حرام ہے، وہ طریقے حرام ہیں جو اللہ نے ممنوع کیے ہیں، یعنی جہاں سے انسان مال کمائے تو اس کا مال حرام ہوتا ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا، بہتان لگانا یہ حرام ہے، کسی کا خون بہانا یہ حرام ہے، کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہونا یہ حرام ہے۔ جو بھی محرمات قرآن نے بیان کیے ہیں، اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ حرام ہے، پھر ہمیں بچنا ہے۔ جب ہم بچ گئے تو ہم متقی ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتا؟ قرآن سے متقین۔ اگر عمل نہیں ہے تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، عمل نہیں ہے تو ہدایت ہمیں قرآن سے نہیں ملتی۔ یہ دوسرا ذریعہ اور وسیلہ تھا ہدایت حاصل کرنے کا، کہ قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، اور رشتہ کس طرح جڑے؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں جڑے، بلکہ پڑھے بھی سمجھ کے۔ اور آج الحمدللہ آپ قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے تو بھی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مسموعات میں آ گیا ہے، آپ قرآن سن کے بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں۔
لیکن آپ میں جوش ہو، آپ میں جذبہ ہو اور آپ کے اندر شوق ہو. اگر شوق ہے تو آپ قرآن سمجھ لے جائیں گے. جب آپ سمجھیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. تیسرا ذریعہ وسیلہ ہدایت حاصل کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم نبی کو رہنما رہبر مانتے ہیں اور نبی کی اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا سورہ نور کے اندر آیت نمبر 54 وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم رسول کے مطابق چلتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو تو ہدایت یافتہ ہو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ویسے ہی کرتے ہو جیسے رسول کر کے گئے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو. اللہ کو یہ مقصود نہیں کہ آپ زیادہ کر لے جائیں. مثلا انسان یہ کہے میں پوری رات نماز پڑھوں گا، پورے دن روزے رکھوں گا، جتنے بھی دن ہیں میری زندگی کے ہر دن میں روزہ رکھوں گا. اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے. کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا یہاں تک کہ پورا قرآن ختم کر لوں گا ایک ہی دن میں. اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے. اللہ کو نیک عمل میں نبی کی سنت مقصود ہے، نبی کا نمونہ مقصود ہے. اگر آپ ظہر کی نماز کے بدلے 4 رکعت ہے 10 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں تو آپ کو 1 رکعت کا بھی ثواب اللہ نہیں دے گا. اللہ کو مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی فرض رکعتیں 4 سے زیادہ پڑھیں، گرچہ 40 پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے. مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز فرض کتنی پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا، نمونے کا ہر نیک عمل میں خیال کرتے ہیں تو تہتدوا، آپ ہدایت یافتہ ہیں. آپ کے نیک عمل اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور آپ اس کے مطابق جزا دیے جائیں گے، آپ اس کے مطابق بدلہ دیے جائیں گے. اگر ہمارا کیا ہوا نیک عمل چاہے وہ کرنے کے لحاظ سے کتنا بھی بڑا ہو، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں، ہم پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نفل روزے بے انتہا رکھتے ہیں، لگاتار رکھتے ہیں، تو اللہ کو یہ مقصود نہیں، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. نبی نے روزانہ نفل روزے نہیں رکھے، نبی نے پوری رات نفل نمازیں نہیں پڑھی، نبی نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر انسان قرآن ختم ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 دن تو کم سے کم ہونے ہی چاہیے. اس سے کم میں اگر آپ قرآن ختم کرتے ہیں تو آپ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ انسان نے کیا ہے جو نیک عمل وہ کرنے کے لحاظ سے کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، بلکہ اس میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور موافقت دیکھتا ہے. نبی کے نمونے اسوے کے مطابق ہے تو مقبول ہے، نبی کے نمونے اور اسوے کے مطابق نہیں تو اللہ کے یہاں مردود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے سے مکے کے لیے تشریف لائے، مکہ فتح کرنے کی نیت سے، رمضان کا مہینہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے. آپ روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ روزے سے تھے، سفر میں تھے، اس لیے اجازت تھی کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. فرض روزے رمضان کے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، عصر کی نماز ہو گئی. اس کے بعد کسی صحابی نے آ کے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں پر روزہ مشکل ہو رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تپش بہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، فدعا بماء، ایک پانی کا پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا. فرفعه امام الناس، اس کو لوگوں کے سامنے بلند کیا. ثم شربه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وہ پیالہ منہ کو لگا دیا، یعنی آپ نے اسی وقت افطار کر لیا، روزہ توڑ دیا. لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کچھ لوگ ہیں الذین یصبرون علی صیامہم، جو اپنے روزوں پر ابھی تک مصر ہیں. الذین یصرون علی صیامہم، ابھی تک وہ اپنے روزوں پر مصر ہیں، یعنی انہوں نے افطار نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی چند منٹ باقی ہے اور غروب آفتاب ہو جائے گا، اگر ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو یہ روزہ پورا کر لے، فرض روزہ ہے نا، پورا کر لے. اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان. مجھے دیکھا، میں نے جو کیا وہ کرو. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس طاقت تھی، وہ روزہ پورا کر سکتے تھے، اور عصر کی نماز ہو چکی ہے، اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، دن کا زیادہ تر حصہ تو روزے سے گزر گیا. حکمت مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم روزہ پورا کر لیں، مصلحت کا بھی تقاضا، عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم روزہ اگر طاقت ہے تو پورا کر لیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ کیا اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں، میں نے جو کیا وہ کیوں نہیں کیا، میرے مطابق ان کو کرنا ہے. اسی لیے آپ نام و نہاد اہل اسلام کو دیکھیں جو دنیا کے اندر دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جو عقلی اعتبار سے اچھے ہیں،
عقل کہتی ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن دینی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن نبی کے چرچے کرنا، نبی کے فضائل بیان کرنا، نبی کی تعریف بیان کرنا۔ عقل تو کہتی ہے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن نبی کی تعریف کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، آپ کی ستائش کی جائے، لیکن دین سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے ہی میت کے لیے جو لوگ قرآن پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ہم ان کو بخش دیتے ہیں، ان تک قرآن پہنچ جاتا ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ انسان اگر قرآن پڑھا رہا ہے میت کی طرف سے اور اس کا ثواب بھیج رہا ہے تو میت کو اس کو ضرورت ہے، میت کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ایک شفقت ہے میت کے تعلق سے، لیکن دینی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ عذاب کے مستحق بھی ٹھہرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی ہوا تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، اللہ ہر عمل کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مطابقت دیکھتا ہے، کیونکہ قانون بیان کر دیا۔ اور یہ قانون اگر آپ سیکھ لیں، صرف اتنا ہی جملہ آپ سیکھ لیں، دنیا کے اندر دین کے نام پر جتنے بھی اعمال ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں، ساری بدعتوں کا آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یہی ایک جملہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور آیت نمبر 54، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی نے جو کیا ہے ویسے ہی کرتے ہو تو ہدایت یافتہ ہو۔ اگر نبی سے سر منہ انحراف کرتے ہو، بال کے برابر بھی، ایک بالش کے برابر بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روگردانی ہے تو اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت کریں تو ہم اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور اطاعت تب ہوگی جب ہم نبی کی سیرت پڑھیں گے، نبی کی تعریف کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب جانیں گے، آپ کی فضیلت جانیں گے، کیونکہ انسان جس کو اپنا رہنما رہبر جانتا ہے اس کے تعلق سے پڑھتا ہے، اور پڑھنے سے پھر ان کی جو مدح سرائی ہے، ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلتیں ہمارے دل میں بیٹھتی ہے۔ جب ہم نبی کے احوال پڑھیں گے، نبی کی سیرت پڑھیں گے تو نبی کی ایک محبت ہمارے دل میں جاگزی ہوگی، اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ساری باتیں مانتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بیٹا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اگر آپ دیکھیں باپ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ارکان کر رہا ہے تو بیٹا اپنے والد کی اتباع اور اقتداء کرتا ہے، کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہے۔ باپ جیسے ارکان ادا کر رہا ہے نماز کے اندر، بیٹا اپنے والد کی اقتداء کر رہا ہے محبت کے پس منظر میں۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تب کریں گے جب نبی کی سیرت پڑھیں گے، اور جب ہمیں محبت ہوگی تب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما رہبر مقتدیٰ مانیں گے، نمونہ مانیں گے، اور جب ہم نمونہ مانیں گے تب ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم ہدایت دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جہاں سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اس کی صحبت، حلقہ یارانہ، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں وہ لوگوں کے ساتھ محفلیں رچاتا ہے، صحبت بہتر ہو، اچھی ہو، جو لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، قرآن اور حدیث کے سانچے میں رہنے والے ہیں، ان سے اس کی صحبت ہو، ان سے اس کا رشتہ ہو، اور ان سے ان کی دوستی ہو۔ اگر ہماری صحبت میں بگاڑ ہے، نفاق ہے، اور قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، گرچہ ہم کتنے بھی نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کی بھنک ہمیں لگ سکتی ہے، اور ہم ان کی صحبت میں رہ کر کے گرچہ ان کے موافق نہ چلتے ہیں، وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا ہم نہ کرتے ہوں، پھر بھی ہم ان کو غلط کرتے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کی صحبت کے موافق یا ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں بڑے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بہت سی جگہ اس اصول کو بیان کیا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، اہل ایمان یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ محفل نہ رچاؤ، کیونکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو تمہارا شمار ان میں سے ہی ہے۔ ایسے اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفر کرنے والے کو اپنا دوست بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ نے کہا میرے دشمن اور اپنے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو وہ کبھی نہ کبھی تمہاری مخالفت کریں
ایسے رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 138 میں بیان کیا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ اگر ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے، تمہارا شمار ان لوگوں میں سے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب کسی کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے تو فوراً وہاں سے رخصت ہو جاؤ، اعراض کر لو اس سے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی آیتوں کے مذاق اڑانے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو اچھائی کے کاموں پر آپ مدد کیجئے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور سرکشی کے کاموں پر آپ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ اس لیے ہماری صحبت، ہماری رفاقت، ہماری دوستی ایسے حلقے سے ہو جس حلقے میں دینداری ہو، جس حلقے میں رب العالمین سے لوگ ڈرنے والے ہوں۔ اگر ہم دوستی کرتے ہیں اہل فسق سے، اہل فجور سے، اہل نفاق سے، اہل عناد سے، اہل کفر سے، تو پھر ہم کتنے بھی صحیح ہیں رب العالمین کے یہاں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر ہم دوستی کر رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، تو ہمارا شمار بھی اس کے دین پر ہوگا۔ فلینظر الی من یخالل، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ یہ طریقے تھے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سے پہلا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہدایت حاصل کرنے کا، ہم اللہ سے دعا کریں۔ دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں سمجھ کر کے اور اس کے مطابق عمل کریں، جس سے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، تیسرا ذریعہ اور وسیلہ بیان کیا گیا ہدایت حاصل کرنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کیونکہ نبی کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارے دل میں نبی کی محبت جاگے گی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہر عمل آپ کے اقتداء میں ہوگا، ہر عمل آپ کے نمونے کے مطابق ہوگا۔ اور چوتھا طریقہ بتایا گیا ہدایت حاصل کرنے کا کہ ہم دوستی اور رفقت جس کے ساتھ بھی کریں وہ اہل تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے ہو۔ یہ 4 طریقے تھے جو اہم تھے ہدایت حاصل کرنے کے۔ اگر ہم ان 4 طریقوں پر عمل پیرا ہیں تو الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کے تعلق سے رب العالمین نے کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے کائنات کی پوری طاقت بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم ان 4 طریقوں سے محروم ہیں تو پھر رب العالمین نے دوسرا قانون بھی یہ بیان کیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے رب گمراہ کر دے پوری دنیا مل کے بھی اسے سیدھی راہ نہیں دکھا سکتی، جسے رب گمراہ کر دے پوری دنیا مل کے بھی اسے سیدھی راہ نہیں دکھا سکتی۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ابو طالب کے لیے دیکھیے ساری طاقتیں ایک طرف ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بے انتہا کوشش کر لی، لیکن اللہ کا قانون ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے رب گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کا بہت بڑا حکم ہے جو ہماری رشد و ہدایت کی زندگی میں ہم نافذ کریں تو الحمدللہ ہم اللہ کے یہاں کامیابی کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے ہدایت، اس کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں کوشش کریں، کاوش کریں تاکہ ہم ہدایت یافتہ بنیں۔ ایسے ہی دوسرا قرآن کریم کا حکم جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہتر قرار دیا، اسے بھی ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر ہم غور سے سنیں اس طرح کی باتوں کو تو تقریباً چند مہینوں میں قرآن کریم کے ایسے بہت سے احکام جو ہماری زندگی میں نافذ ہو سکتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں میں بسا سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم رب العالمین سے بہت قریب ہو سکتے ہیں اور شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بہت بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو قرآن کریم کے اہم احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ چنندہ باتیں ہیں، یہ چنندہ باتیں ہیں، کیونکہ قرآن احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کے اندر 1-2 حکم نہیں ہیں، ہزار حکم ہیں قرآن کے اندر، لیکن ان تمام تر احکام میں سے جو اہم ہیں
جس کی ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس پر متوجہ ہوتے ہیں، گوش گزار ہوتے ہیں یا گوش بر آواز ہوتے ہیں، یعنی اپنے کانوں کو ہماری آواز پر رکھتے ہیں، تو آپ چند مہینوں میں قرآن کریم کے ایسے بہت سے احکام اپنی زندگی کے اندر الحمدللہ نافذ کر سکتے ہیں اور اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اور شیطانی ہٹ کنڈوں سے بہت دور ہو سکتے ہیں۔ اور حکم اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر جو بیان کیا، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جب بڑا کہلاتا ہے تو اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو بڑا مانا جاتا ہے۔ جیسے علم والا اپنے مقام اور اپنے رتبے کے لحاظ سے لوگوں کے اندر بڑا کہلاتا ہے، عالم ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے پاس علم کی خوبی ہے۔ اگر علم کی خوبی نہیں ہے تو اس کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ ایسے ہی جو طبیب ہیں یا دنیا کے جو بھی فنکار ہیں جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے فن کی خوبی کی وجہ سے اگر وہ خوبی ختم ہو جائے تو ان کی عزت باقی نہیں رہتی۔ ایسے امت محمدیہ جو ہے، اللہ نے تمام تک امتوں پر ان کو فضیلت دی ہے، اس کی چند خوبی بیان کی ہے۔ اگر وہ خوبی ہمارے اندر موجود ہے تو یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ یہ حکم ہمارے لیے کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اگر وہ خوبی ہم سے ثابت ہو گئی اور وہ خوبی ہم سے نکل گئی تو پھر گرچہ ہم سمجھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم بہتر نہیں ہیں، کیونکہ صفت سے انسان موصوف ہوتا ہے۔ جب تک کہ علم ہے عالم کہلایا جائے گا اور صحیح معنوں میں عالم کہلانے کا مستحق ہے۔ ایسے ہی فن طب ہے، طبیب کہلایا جائے گا اور اس کو طبیب کہنے کا حق بھی ہے۔ ایسے ہی اصول تجارت معلوم ہے، تاجر کہلایا جائے گا، اس کو تاجر کہنے کا حق بھی ہے۔ امت محمدیہ کے افراد کو اللہ نے کہا تم سب سے بہتر ہو، ان کی چند خوبیاں بیان کی۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں وہ خوبیاں ہیں یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم سب سے بہتر ہیں، اور نہیں تو پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ یہاں اللہ نے ایک وصف بیان کیا، اخرجت للناس، امت محمدیہ کو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان صرف اپنی زندگی جیے اور طاقت قوت ہوتے ہوئے لوگوں کا خیال نہ کرے تو بہتری اس سے ختم ہو جاتی۔ امت محمدیہ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ ہمیں اپنی زندگی کے بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کی بھی کوشش اور کاوش کرنی ہے، اور یہ جذبہ ہمارے سماج سے بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔ آپ ایک صاحب غنا کو لیں جسے اللہ نے صاحب ثروت بنایا، غنی بنایا، مالدار بنایا۔ اب اس نے اپنے جد و جہد سے پیسہ کمایا، اپنی ضرورت پر تو وہ بے تحاشا خرچ کر سکتا ہے، کوئی کلام نہیں، جتنا چاہے اتنا خرچ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کی ضرورت پر جب اس سے طلب کیا جائے تو چند ہی ایسے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت پر خرچ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے اور یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس، سخی اور فیاض اور بخیل بھی اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، لیکن دوسروں کی ضرورت پر خرچ کرنے والے بہت کم ہیں، اور امت محمدیہ سب سے بہتر ہے۔ اس کی پہلی خوبی اللہ نے بیان کی، اخرجت للناس، وہ لوگوں کی بھلائی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں انصار کی تعریف قرآن نے اپنے کلام کے اندر کیوں کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایسے دنیا میں لوگ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، انصار، کیوں اللہ نے ان کا لقب رکھا؟ مدینے والے، یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، کیونکہ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ یہ خود بھوکے رہتے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ان کے پاس کھانا اور غذا موجود ہوتی، اپنی ضرورت پر لوگوں کی ضرورت کو مقدم رکھتے، اپنی ضرورت پر لوگوں کی حاجت کو مقدم رکھتے، خود تو تکلیف اٹھا لیتے لیکن دوسروں کو اٹھانے نہیں دیتے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، مہاجرین جو تھے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے مدینے کے اندر، تو انصار کا جذبہ دیکھیں، جو کچھ بھی جس کے پاس تھا اس نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں، جو کچھ بھی جس کے پاس تھا اہل انصار میں سے انہوں نے کہا آپ لے سکتے ہیں، اور جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے کہا ہم طلاق دیتے ہیں اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، ہم طلاق دیتے ہیں اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا،
وہ اللہ نے ان کی تعریف اپنے کلام مجید میں نازل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتایا. کیا کہا آپ نے؟ لو سلک الانصار وادیا لسلکت معهم، اگر مدینہ چھوڑ کے انصار جاتے ہیں جنگلوں میں تو میں بھی چلا جاؤں. اگر انصار چلے گئے مدینہ چھوڑ کر کے تو میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اتنا خیال کیا ہے میرا، میرے صحابہ کا، اللہ کے دین کا، اتنی مدد کی ہے. اور آپ نے کہا حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق. یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. یہ حدیث آپ کو امام مسلم کی صحیح کتاب صحیح مسلم کے اندر اور امام بخاری کی صحیح کتاب صحیح البخاری کے اندر ملے گی. امام مسلم نے اس کو کتاب مناقب الانصار میں بیان کیا ہے. انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت اور عداوت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکون من الانصار، اکون من الانصار یا انا من الانصار، میں انصاری ہوں. یعنی میرا جو شمار ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، مکی تھے، نیت تو یہ ہے نا کہ آپ مکے کے تھے، آپ مدینے کے نہیں تھے، لیکن رب العالمین نے مدینے کو آپ کا ہمیشہ کا گھر بنایا، اور آپ کے لیے مدینہ ہمیشہ کے لیے جائے قرار پایا. آپ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی وہاں نہیں رکے، اور آپ مسافر کی حیثیت سے وہاں ٹھہرے. آپ نے نمازیں بھی قصر کی. کیوں؟ اللہ نے اس گھر سے جہاں سے نبی نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، حرام قرار دیا کہ وہاں دوبارہ جا کر کے مقیم رہے. وہاں وہ مقیم نہیں بن سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو جائے قرار بنایا اور اسلامی حکومت بنایا. اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے ابراہیم کے ذریعے مکے کو حرم بنایا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، جس طریقے سے ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا ویسے میں مدینے کو حرم بناتا. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، میں مدینے والوں کے ناپ تول میں، یعنی ان کا جو پیمانہ تھا، ان کا جو ترازو تھا، اس کے حق میں دعا کرتا ہوں 2 گنا، جس طرح ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے جتنی دعا کی ہے اس کے 2 گنا برکت کی دعا میں اہل مدینہ کے لیے کرتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کریں. اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے. اسی لیے ہمیں بطور ادب سکھایا گیا کہ ہم کسی کا عیب فاش نہ کریں، ہم کسی کا عیب فاش نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی تمام ابن آدم کے سامنے میدان محشر میں پردہ پوشی کرے گا. مثلا ہم کسی کا عیب چھپائیں تو اللہ ہمارا عیب چھپائے گا. ہم کسی کے پیچھے پڑے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تو رب العالمین ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اور اللہ جس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو کیا وہ بچ سکے گا ذلت اور رسوائی سے؟ اس لیے اس صفت کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں. یہ بہت بڑا حکم ہے ہماری ایمانی زندگی میں نافذ کرنے کا کہ ہم جس طریقے سے اپنی ضرورت اور حاجتوں کا خیال کرتے ہیں ویسے دوسروں کی ضرورت کا بھی حسب طاقت اور قوت خیال رکھیں. آپ کے پاس جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے دوسروں کی ضرورتوں کا آپ خیال رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ محض دنیا میں اپنے لیے پیدا کیے گئے، بلکہ آپ کی پیدائش اللہ بیان کر رہا ہے اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی ہم اصلاً تو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کے پاس جب نہیں تھا آپ اچھے کلمات کہہ کر کے واپس کر دیتے سائلوں کو، لیکن جب آپ کے پاس آیا تو گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اللہ نے ضابطہ یہ بیان کیا کسی بھی نبی کا ترکہ یہ ان کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، ان کے وارثوں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ نبی کی چھوڑی ہوئی ہر چیز للہ اور فی اللہ، یہ بیت المال کا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کیا. صحابہ میں سے بہت سے صحابی جو دیہاتوں سے آئے اور اسلام میں داخل ہوئے، ان کے آنے کی وجہ یہ تھی چلے مدینے کے اندر ایک نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت فیاض ہے، بہت سخی ہے، جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دیتا ہے. بہت سے صحابہ دیہاتوں سے اس لیے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے سکے. شروع میں نیت یہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا ان کو. صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ ان کو اتنا کیوں دے رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے جان نثاری اور فداکاری کا ہر موقع
حاصل کرتے ہیں. جب بھی آپ کچھ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے تو ہمیں اتنا نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے اور کہتے اگر تمہاری ضرورت ہے میں پوری نہیں کرتا ہوں, تمہارا حق ہے کہ میں تم کو دوں, لیکن یہ حق میں دوسروں کو دے رہا ہوں تاکہ یہ تمہارے بھائی جہنم سے بچ جائے, تو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ صحابہ مال غنیمت لے کر کے آتے ہیں, جنگ وہ کرتے, اللہ کے راہ میں کوشش کاوش وہ کرتے, بدلہ تو ان کا تھا نا کہ مال غنیمت ان کے بیچ تقسیم کیا جائے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے مسلموں کو دیتے جو اسلام میں صرف لینے کی حیثیت سے آئے, یعنی ان کے داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نبی سے کچھ پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے. اگر میرے کچھ دینے سے تم اسلام قبول کرتے ہو جہنم سے بچ رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. بعد میں پھر اللہ نے ان کی اصلاح کر دی اور وہ لوگ اسلام کے اندر مستحکم اور مضبوط ہو گئے. اخرجت للناس, ہم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کریں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہماری بہتری کی کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. انسان بھلائیوں کا حکم دے گا, برائیوں سے روکے گا, لیکن اس سے پہلے ایک التماس جو اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر کیا ہے, ایک حکم دیا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اگر ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں تو عقل کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے اس کے موافق چلیں, کیونکہ اگر انسان دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا اپنی ضرورت بھی پوری کرے. ہم دوسروں کو صحیح بات بتائیں, صحیح راہ بتائیں, تو سب سے پہلے اس صحیح راہ اپنے آپ کو دکھائیں, اپنی اصلاح کریں, اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کریں. اللہ نے یہودیوں کا عمل اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا. یہ یہودی دوسروں کو تو کہتے ہیں رسول پر ایمان لیا, یہ رسول صحیح ہے, لیکن یہ خود ایمان نہیں لاتے, یہ خود ایمان نہیں لاتے, یہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. تو ہم بھلائیوں کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں, لیکن اس سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں. بھلائیوں سے اپنے آپ کو سرشار رکھیں, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے بعد حسب طاقت, جیسا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اہل ایمان اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن یا تو انسان ہے یا تو پتھر ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچائیں. اس کے بعد اہل میں, مفسرین کا کہنا ہے اہل میں انسان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور دوری رشتہ دار بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جو آپ کے گرد و پیش میں رہتے ہیں, جن سے آپ کا تعلق ہے. اہل میں سب شامل ہیں. آپ کے پاس طاقت و قوت ہے تو جیسے آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان بنا چکے ہیں, اللہ کے موافق زندگی گزار رہے ہیں, ویسے آپ ان کو بھی بنائیے. آپ کا کام ہے پہنچانا, آپ کا کام ہے بتلانا, سکھانا, سمجھانا. اگر ان کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوگی تو ان کو مل جائے گی, لیکن ہم کوشش کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, جیسا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم بھلائیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے, جب تم پر عذاب آئے گا, عذاب کسی بھی قسم کا ہو, اگر آ گیا اور اللہ سے دوری کے لیے تم دعا کر رہے ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. آج ہم کس قدر ذلیل ہیں, پست ہیں, اور کتنی پریشانیوں کے شکار ہیں, چاہے وہ جسمانی ہو, مالی ہو, سماجی ہو, کتنی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, پریشانیاں دور نہیں ہوتی, پریشانیوں کا حل نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلائیوں کو پہنچاؤ, برائیوں سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے, عذاب جو آئے گا, عذاب کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے, اللہ دعا نہیں قبول کرے گا. اس لیے ہم خود بھی اپنے آپ پر اللہ کا حکم نافذ کریں, اپنے آپ کو بھلائیوں سے سرشار رکھیں, برائیوں سے بچائیں, اور حسب طاقت جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, جو صحیح طریقہ ہے جتنا ہم جانتے ہیں ان تک پہنچائیں, اور جو برا طریقہ ہے اس سے ہم بچائیں. یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان کیا. تأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر, یعنی بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. علماء یہود جو کہ خود تو نیک عمل کرتے تھے لیکن برائیوں سے نہیں روکتے تھے, اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, جیسا کہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں یہ بیان کیا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اللہ نے داؤد اور عیسیٰ کی زبان میں بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت بھیجی, کیونکہ وہ ہدایت یافتہ تو ہو گئے تھے لیکن لوگوں کو جب برا کرتے دیکھتے تو روکتے نہیں.
تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے طاقت ہوتے ہوئے بھی۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے کسی برائی کو روکنے کی تو ہم ہاتھ سے روکیں، ہاتھ کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، زبان سے روکیں۔ اگر دونوں کی طاقت نہیں، ہاتھ اور زبان کی، تو دل میں برا جانے۔ جب تک ہم جی رہے ہیں یہ طاقت تو ہمارے پاس ہے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس لیے اگر بھلائیوں کو ہم نہیں پہنچاتے اور برائیوں سے ہم نہیں روکتے، گرچہ ہم نیک ہیں، ہم خود بچ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 25 میں اللہ نے بیان کیا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اس عذاب سے بچو جو تم میں خاص کر گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا، یعنی ایسا عذاب کہ خاص کر گناہ کرنے والے مٹ جائیں، ایسا نہیں۔ وہ عذاب آئے گا تو گناہ کرنے والے اور گناہ دیکھنے والے دونوں زد میں آ جائیں گے، دونوں ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ تو وہ عذاب ہم پر آج طاری ہے، لیکن ہم احساس نہیں کرتے، ادراک نہیں کرتے، شعور نہیں کرتے۔ آج جو پریشانیاں ہیں، آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، گریہ گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، کیونکہ ہم خود تو نیک ہوئے، ہم نے اپنے آپ پر تو کتاب اللہ سنت رسول نافذ کر لیا، لیکن جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے بقدر دوسروں تک بھلائیاں نہیں پہنچائی اور دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکا۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور جب تک کہ یہ عمل ہم نہیں کریں گے ہم بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صفت اور یہ خوبی اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ جب ہم کریں گے بھلائیاں اور برائیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شروع میں ہی کہا، جیسا کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں۔ اللہ نے آپ کو تو ہدایت دی ہے کہ آپ خود تو بچ گئے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ جہنم سے بچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، اس میں قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ آپ نے کہا یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ خونی رشتہ دار ہے، اس لیے کہ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خونی رشتہ دار، اور عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے جو اونچائی پر ہیں، ان کی جو اولاد تھی وہ دور کے رشتہ دار تھی مقابل عبد المطلب کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد سے کہا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ نبی تو بچ گئے تھے، لیکن اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو بچائیں، اور یہ حکم سارے اہل ایمان کے لیے، کیونکہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، اللہ نے بیان کیا جیسا کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن ایک دوسرے کے آپس میں ولی ہیں، دوست ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہو یا پھر مومنہ عورت ہو، ان کی ذمہ داری یہ ہے یأمرون بالمعروف کہ وہ آپس میں بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، ویقیمون الصلاۃ اقامت صلاح کا اہتمام کرے، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولئک سیرحمهم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، رب العالمین عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ احکام تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اولاً ہدایت کا جو حکم تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہم جن خوبیوں کی وجہ سے بہتر ہیں، اگر وہ خوبیاں ہم میں موجود ہے، مثلا ہم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کریں، بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے بچائے، تو الحمدللہ ہم اللہ کے یہاں بہتر بن سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے احکام تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ آج جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم اجعلنا من المہتدین، اللہ ہمیں صاحب ہدایت بنائے، ہدایت یافتہ بنائے، اور اللہم اجعلنا ممن الذین یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کسی کے پاس ہے پیش کر سکتے ہیں۔